بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہان کبیرہ حصہ دوم، صفحہ نمبر 44۔ عنوان ہے لواط، لام واو الف توئے۔ 11واں ایسا گناہ ہے جس کے کبیرہ ہونے کی صداقت وارد ہوئی ہے، لواط ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام سے جو روایتیں منقول ہیں ان سے یہ چیز گناہ کبیرہ ثابت ہے، بلکہ یہ زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا اور اس کا عذاب زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اصول کافی میں کہ پاخانے کے مقام میں شرمگاہ داخل کرنا پیشاب کے مقام میں داخل کرنے سے زیادہ برا ہے۔ خدا تعالیٰ نے پوری ایک قوم یعنی قوم لوط کو اسی لیے ہلاک کر دیا تھا کہ وہ لواط جیسے حرام کام میں مبتلا تھی۔ خدا نے کسی ایک شخص کو بھی زنا جیسے حرام کام کی سزا کے طور پر ہلاک نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرے گا اور وہ جنابت ایسی ہوگی جسے دنیا کا پانی دور نہیں کر سکے گا، خدا اس کو غضبناک ہوگا، اس پر لعنت کرے گا، اسے اپنی رحمت سے دور کرے گا اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد کسی دوسرے مرد پر شہوت کے ساتھ سوار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے عرش لرز اٹھتا ہے، اور جو شخص اپنے پیچھے کسی کو لواط کے لیے سوار ہونے دیتا ہے تو خدا اس کو جہنم کے کنارے سخت گرمی میں اس وقت تک رکھے گا جب تک خدا دیگر تمام لوگوں کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کو ایک ایک طبقہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کو ایک ایک طبقہ کر کے جہنم کے ہر طبقے کا عذاب دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ سب سے نچلے اور سب سے شدید طبقے میں پہنچ جائے گا تو پھر وہ وہاں سے نہیں نکلے گا۔ لواط کفر ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ فروع کافی کتاب نکاح میں وہ لواط جو گناہان کبیرہ میں سے ہے اور جس کی ایسی سزائیں مقرر ہیں اس حد میں کہ کسی مرد پر شہوت سے سوار ہو تو ہو لیکن داخل نہ کرے، اور داخل بھی کر دے تو یہ کفر ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لواط کرے اور دبر یعنی پخانے کے مقام میں داخل کرنے کو جائز سمجھے تو یہ کفر ہے، اس لیے کہ لواط کا حرام ہونا ضروریات دین میں سے ہے، اور جو شخص ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، البتہ جائز نہ سمجھتے ہوئے ایسی بدفعلی کرے اس کو جس شدت کا عذاب دیا جاتا ہے وہ کفر کے عذاب سے ملتا جلتا ہے، ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ حذیفہ ابن منصور کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس لواط کے بارے میں سوال کیا جو گناہ کبیرہ ہے۔ امام نے فرمایا، دو رانوں کے درمیان شرمگاہ کو حرام طریقے سے دبانا۔ صفحہ نمبر 45 میں ہے، میں نے پوچھا کہ وہ شخص کیسا ہے جو پخانے کے مقام میں داخل بھی کر دیتا ہے۔ امام نے فرمایا، وسائل شیعہ میں خدا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل فرمائی ہے اس کا کفر اور انکار ہے۔ موت کے وقت پتھر کا عذاب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو بصیر نے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، اور ہم نے اس بستی پر خرش دار پتھر تابڑتوڑ برسائے۔ سورہ ہود 11 آیت 82۔ عمل قوم لوط تفسیر قمی میں ہے کہ امام نے فرمایا کہ دنیا سے کوئی بھی بندہ ایسا کچھ نہیں کرتا جو قوم لوط کے عمل یعنی لواط کو جائز سمجھتا، اور وسائل شیعہ میں بھی یہ روایت ہے کہ اس کے لحاظ سے جو شخص بار بار لواط کرتا ہو اور توبہ کیے بغیر مر جائے، خداوند تعالیٰ اس کی موت کے وقت اس پر انہی پتھروں میں سے کوئی پتھر کھا کر واقع ہوتی ہے، لیکن لوگ وہ پتھر نہیں دیکھتے۔ ظالموں پر قوم لوط کا عذاب۔ قرآن مجید میں قوم لوط نازل ہونے والے عذاب 3 اقسام کے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو سخت چنگھاڑ اور چیخ سنائی دے گی، دوسرے یہ کہ بستی کے لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور تیسرا عذاب یہ کہ بستی کے زمین زیر و زبر اوپر نیچے ہو گئی تھی، یعنی اوپر کی زمین دھنس گئی تھی اور اندر کی زمین باہر نکل آئی تھی۔ سورہ ہود میں اس عذاب کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہے کہ یہ سورہ ہود 11 آیت 83، یہ سارے عذاب جو قوم لوط پر نازل ہوئے ایسا ظلم کرنے والوں سے دور نہیں ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ لواط کرنے والوں پر بھی ایسے عذاب نازل ہو سکتے ہیں۔ ایک غلام جس نے اپنے آقا کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک غلام نے اپنے آقا کو قتل کر دیا۔ جب اس غلام نے قتل کا اقرار کر لیا تو حضرت عمر نے اسے قتل کر دینے کا حکم دے دیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے غلام سے پوچھا، تو نے اپنے آقا کو کیوں قتل کیا؟ اس نے عرض کیا، اس نے زبردستی میرے ساتھ لواط کیا تھا، بس میں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے مقتول کے وارثوں سے پوچھا، کیا تم لوگوں نے اسے دفن کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ہم نے اسے ابھی دفن کر کے ہی آ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت علی علیہ السلام کے مشورے سے حکم دیا کہ غلام کو 3 دن تک محفوظ رکھا جائے اور مقتول کے وارث
3 دن پر حاضر ہو۔ لواطت کرنے والا قوم لوط کے ساتھ محشور ہوگا۔ 3 دن گزر گئے، اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام، حضرت عمر اور مقتول کے کچھ وارث سب مل کر مقتول کی قبر تک گئے۔ وہاں حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارے آدمی کی قبر ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حکم ملا قبر کو کھول دیا جائے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ قبر کے اندر جنازہ موجود نہیں تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے تکبیر کہی اور فرمایا، خدا کی قسم میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ میری امت کا جو شخص بھی قوم لوط کے عمل کا ارتکاب کرے گا اور توبہ کیے بغیر ہی اس دنیا سے چلا جائے گا تو اپنی قبر میں 3 دن سے زیادہ باقی نہیں رہے گا، زمین اسے اپنے اندر دھنسا لے گی اور وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا جہاں پہ قوم لوط کی میتیں ہیں اور جہاں ان سب کو ہلاکت نصیب ہوئی تھی، پھر وہ شخص انہی کے ساتھ محشور ہوگا۔ کتاب معلم الزا صفحہ 46 میں۔ لواط فحاشی ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے فقہ رضا میں کہ زنا اور لواط سے پرہیز کرو، اور لواط تو زنا سے بدتر ہے، یہ دونوں گناہ دنیا اور آخرت کے 72 درد اور امراض کا باعث ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں زنا کے لیے لفظ فاحشہ کا استعمال ہوا ہے وہاں اس قبیح کام کے لیے بھی فاحشہ کا لفظ آیا ہے۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہے کہ سورہ اعراف 7 آیت نمبر 80 اور 81 کہ لوط کے ہم نے رسول بنا کے بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، افسوس تم ایسی بدکاری اغلام یا لواط کرتے ہو کہ تم سے پہلے ساری خدائی میں ایسی بدکاری نہیں کی، تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت پرستی کے واسطے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو، تم لوگ بہت ہی بیہودہ کام کرنے والے ہو۔ اس نے زیادہ بیہودہ کام اور کیا ہوگا، اور اس سے زیادہ بیہودہ کام اور کیا ہوگا کہ آدمی اپنے نطفے کو عورت کے رحم میں قرار دینے کے بجائے ایسی جگہ ضائع کرے جہاں خدا نے منع کیا ہے، حالانکہ نطفہ بیج کی طرح ہے اور انسانی نسل کے بقا کا باعث ہے۔ لواط یا غلام کی مذمت سورہ اعراف کے علاوہ سورہ ہود، سورہ نمل، سورہ عنکبوت، سورہ قمر، سورہ نجم میں بھی ہوئی ہے اور اس کے عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ شاید لوگ عبرت حاصل کریں۔ ایسے گندے کام سے لوگوں کو روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کے طور پر خداوند تعالیٰ نے کچھ اور کام پہلے ہی حرام قرار دے دیے ہیں۔ نوعمر لڑکے پر نظر شہوت۔ نمبر 1، جوان لڑکے کو شہوت کی نظر سے دیکھنا حرام ہے، خاص طور پر ایسے لڑکے کو دیکھنا جس کی ابھی داڑھی نہیں ہوگی۔ زنا کے موضوع میں حرام نظر کے برے اثرات اور شدید عذاب کا ذکر تفصیل سے ہو چکا ہے، بلکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک مروی ہے کہ وسائل شیعہ کتاب نکاح باب 21 صفحہ 43، یعنی امیر لوگوں کے بچوں اور ایسے جوان غلاموں کو خوب دیکھنے سے پرہیز کرو جن کی ابھی داڑھی نہیں نکلی ہو، ان کا فتنہ ان باکرہ لڑکیوں سے زیادہ ہوتا ہے جو چھپی رہتی ہیں۔ پر ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنی نگاہوں پر قابو رکھے اور خیال کرے کہ کہیں ایسا بڑا گناہ تو نہیں کر رہا۔ شہوت سے بوسہ اور آگ کی لگام۔ کسی جوان کا شہوت کے ساتھ بوسہ لینا حرام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کی یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ جو شخص کسی نوجوان لڑکے کو شہوت کے ساتھ چومے گا تو خداوند تعالیٰ اس کے منہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام ڈال دے گا۔ امام علی رضا علیہ السلام سے مروی ہے فقہ رضا میں، جب آدمی کسی لڑکے کا شہوت کے ساتھ بوسہ لیتا ہے تو اس پر آسمان کے فرشتے، زمین کے فرشتے، رحمت کے فرشتے، غضب کے فرشتے سب لعنت کرتے ہیں اور خدا اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ معین کر دیتا ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ صفحہ نمبر 47۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص کسی لڑکے کو شہوت کے ساتھ چومے گا خداوند تعالیٰ اسے جہنم میں 1000 سال تک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ مستدرک الوسائل کتاب نکاح باب 17 صفحہ 570۔ اگر ثابت ہو جائے کہ کسی شخص نے کسی جوان کا شہوت کے ساتھ بوسہ لیا ہے، یعنی 2 عادل گواہ اسے ایسا کرتا دیکھ لیں اور شرعی قاضی کے سامنے گواہی دیں تو شرعی طور پر اسے سزا ملتی ہے، اور وہ سزا 30 سے لے کر 90 کوڑوں تک، جتنی سزا قاضی مناسب سمجھے۔ روایتوں میں ہے کہ ایسا کام کرنے والوں کو شرعی سزا بھی دی جاتی ہے، اور وہ سزا وہی جو زنا کی سزا ہے، یعنی ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ البتہ مشہور یہ کہ 2 عورتیں اگر ایسا کریں تو شرعی حاکم انہیں 100 کوڑوں سے کم کی سزا دے گا۔ 2 مرد یا 2 عورتوں کا ایک ساتھ سونا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ چونکہ 2 مردوں کا ایک ہی لحاف یا چادر کے اندر ننگے ہو کر سو جانا شرعی سزا کا موجب ہے، پس یہ بھی گناہان کبیرہ میں شامل ہے، اس لیے مستحب ہے کہ ننگے ہوئے بغیر بھی میاں بیوی کے علاوہ
भले बुरे की तमीज रखने वाले लोग एक साथ मिलकर ना सोया करें, यानी लिबास के बावजूद एक ही बिस्तर पर एक ही लिहाफ या चादर के नीचे मियाँ बीवी के अलावा दीगर लोगों का इस तरह सोना पसंदीदा नहीं है। यहाँ तक के सगे बहन भाइयों के लिए भी यही हुक्म है। वसाइल शिया किताब निकाह बाब 127 सफ़ा नंबर 30। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 साल की उम्र में अपने बच्चों को अलग अलग बिस्तरों पर सुलाओ। भाई भाई के साथ ना सोए, भाई बहन के साथ ना सोए, बहन भाई के साथ ना सोए, यानी बहन भाई अलग लग कर ना सोएं। अगर लिहाफ या चादर ओढ़ें तो हर एक की अलग अलग हो। लिवात की सज़ा, चूँकि लिवात ज़िना से ज़्यादा बड़ा गुनाह है, उसके नुकसान ज़िना के नुकसान से ज़्यादा हैं, इसलिए लिवात की सज़ा भी ज़िना की शरई सज़ा से ज़्यादा है। लिवात करने वाला और करवाने वाला, इन दोनों की सज़ा ये है कि उन्हें शरई तौर पर कत्ल कर दिया जाता है। जब ये दोनों आकिल और बालिग होते हैं, इसके बावजूद ऐसी हरकत करते हैं तो दोनों कत्ल के मुस्तहिक करार पाते हैं। दाखिल करने और लिवात करने वाले शख्स को तलवार के जरिए कत्ल किया जाता है, संसार कर दिया जाता है, आग में जिंदा जला दिया जाता है, या हाथ पांव बांधकर काफ़ी बुलंदी मसलन पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाता है ताकि इसके जिंदा रहने का इम्कान ना रहे। मगर किस तरीके से कत्ल किया जाए, इसका इंतखाब शरई हाकिम खुद करता है। इसी तरह जिस शख्स ने अपनी मर्जी से लिवात या ग़ुलाम करवा लिया हो, उसको कत्ल करने का तरीका भी शरई काजी खुद करता है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से यहाँ तक मरवी है कि ऐसे शख्स को कत्ल करने के बाद आग में जला दो। अलबत्ता ज़िना की तरह लिवात जैसा बड़ा गुनाह भी 2 तरीकों से साबित होता है। एक तो ये कि ग़ुलाम करने और करवाने वाले दोनों आदमी या दोनों में से कोई एक 4 मरतबा काजी के सामने अपनी बदकारी का इकरार करे। अगर 4 से कम मरतबा इकरार करे तो इस पर शरई हद जारी नहीं होती, बल्कि महज ताज़ीर की जाती है, यानी इतना डांटा या मारा जाता है कि वो आइंदा ऐसा बुरा काम ना करे। बाज़ मुज्तहिद ने फरमाया कि 4 मरतबा का इकरार 4 मुख्तलिफ मकामात पे होना चाहिए। इकरार करने वाले के लिए बालिग, आकिल, आज़ाद और बाइख्तियार होना शर्त है, यानी अगर नाबालिग बच्चा 4 मरतबा इकरार करे तो उसे महज इस हद तक डांटा या मारा जाता है कि वो आइंदा ऐसा काम ना करे। इस तरह दीवाना आदमी और गुलाम भी है। इसके अलावा अगर किसी आदमी के साथ ज़बरदस्ती बुरा काम हो गया हो और वो बचने की कोशिश करने के बावजूद अमली तौर पर ना बच सका हो तो उस पर कोई शरई हद जारी नहीं होती। लिवात के शरई सबूत के लिए दूसरी शर्त यह है कि 4 आदिल मर्द इत्तफाक से खुद अपनी आंखों से किसी को किसी के साथ लिवात करते देख लें। अगर गवाह 4 से कम हो तो उनकी गवाही कबूल नहीं की जाती और लिवात की हद जारी नहीं होती। अगर 4 से कम आदिल आदमियों ने देखा हो तो उन्हें गवाही नहीं देना चाहिए, वरना खुद उन पर कज़फ या तोहमत की हद जारी हो जाती है, जिसका जिक्र अभी होने वाला है। सफ़ा 48। अगर लिवात और दाखिल करने वाला शख्स आदिल गवाहों की गवाही से पहले ही तौबा कर ले तो उस पर शरई हद जारी नहीं होती और उसे कत्ल नहीं किया जाता। इकरार या गवाही का मौजू पखाने के मुकाम में शर्मगाह दाखिल करना हो तब कत्ल वाली हद जारी होती है। अगर दाखिल किए बगैर ही 2 मर्दों ने मनी निकाली, मसलन दूसरी की रान में दबाकर या कोल्हों से लगाकर, तो उसकी हद 100 कोड़ों की सज़ा है। लिवात की सज़ा कत्ल क्यों? 2 ऐसे आदमी जिन्होंने शर्म हया खो दी हो, इंसानियत के असूल भुला दिए हों और इस हद तक बेहया हो गए हों कि 4 आदिल मर्द उन्हें जिनसे इनहराफ में मुब्तला होते होते देख लें, तो यकीनन ऐसे लोग माशरे के लिए बदतरीन नासुर के सिवा और क्या हैं। अगर ऐसे लोग जिंदा रह जाएं तो पूरे माशरे को अपनी तरह आलूदा और मुनहरिफ करते रहेंगे। कौम लूत का हाल यही तो हुआ था। पहले शैतान ने इस कौम के एक आदमी को इस गुनाह पर आलूदा किया था, फिर इस बदबख्त ने दूसरे को भी ऐसे ही करने पर उकसाया, यहाँ तक कि कौम लूत का यह हाल हो गया था कि दूसरों की नज़रों के सामने मर्द पर सवार हो जाते थे और जिनसी बदफेली कर बैठते थे और औरतें औरतों के साथ जिनसी मिलाप कर लेती थीं। ये इतना बड़ा गुनाह है कि अगर आदमी पेशेमान ना हो और तौबा ना करे तो दर हकीकत खुदा का इनकार करने वाले काफिर की तरह हो जाता है। आखिरत में उसी के जैसे हमेशा के अजाब का मुस्तहिक होता है। बहरहाल ऐसे शख्स को कत्ल कर देने और जला देने के सिवा और कोई चारा नहीं। इस्लाम ज़िना और लिवात जैसे बड़े बड़े गुनाहों पर काबू पाने के लिए बड़ी सज़ाएं मुकर्रर करता है, लेकिन साथ साथ इस्लाम ये भी चाहता है कि ये काम खुलेआम ना होने पाए। इसलिए ज़िना और लिवात का जुर्म साबित होने के लिए 4 गवाहों की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि 3 आदिल गवाहों से भी ये जुर्म साबित नहीं होता।
قتل جیسی بڑی سزا رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے یا تو ایسی بدکاری کریں ہی نہیں، یا پھر اگر کریں بھی تو لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کریں۔ گناہوں کو پھیلنے سے بچانے کا یہ شرعی طریقہ ہے، اور یہ ڈھیل بھی ہے کہ گواہی سے پہلے اگر بدکاری کرنے والے لوگ پشیمان ہو جائیں اور توبہ کر لیں، انہیں قتل نہیں کیا جاتا۔ البتہ گواہی کے ذریعے جرم ثابت ہونے کے بعد توبہ کرنے سے شرعی حد ساقط نہیں ہوتی اور قتل کرنا ہی پڑتا ہے۔ جہاں تک اقرار کا تعلق ہے، آدمی اگر خود اقرار کرے کہ اس نے زنا یا لواط کیا ہے تو 3 مرتبہ کے اقرار سے بھی ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اگر اقرار کرنا ہے تو قاضی کے سامنے 4 مرتبہ اقرار کرنا پڑتا ہے۔ اس بات کا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اقرار کرنے والے نے صاف الفاظ میں کھل کر اقرار کیا ہو، اشارے کنائے میں بات نہ کی ہو، اس کے ساتھ مزاح یا نفسیاتی بیماری وغیرہ کا احتمال بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی ایسے ہی کہہ رہا ہو اور در حقیقت اس نے کچھ نہ ایسا کیا ہو۔ ایسا اس لیے کہ آدمی کو اپنے گناہ کی انتہائی خرابی کا اندازہ ہو جائے اور ہو یا تو اقرار نہ کر کے اپنی جان بچا لے لیکن آئندہ ایسا کام سے بچے رہے، یا پھر اپنے خلاف اقرار کر کے اگر جان دے بھی دے تو بھی معاشرے کو عبرت ہو۔ اصل مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں ایسا برا کام نہ پھیلے۔ اصل مقصد بدفعلی کرنے والے کی جان لینا نہیں ہے، اسی لیے 4 عادل گواہوں پر یا 4 مرتبہ اقرار کرنے کی شرط ہے۔ البتہ اقرار کرنا اگرچہ شرعی حاکم کے سامنے ہو مکروہ ہے۔ یہ بات ثابت ہے کہ اقرار کر کے شرعی طریقے سے اپنی جان دے دینے والے شخص پر آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ دنیا میں شرعی سزا پا لینے کے بعد یقیناً وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ اپنے راز کو فاش نہ کرے اور بس اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنا معاملہ پیش کر دے، توبہ کرے، روئے، خدا کے سامنے تضرع و زاری اور پشیمانی کا اظہار کرے۔ انشاءاللہ خدا خود اسے معاف کر دے گا اور اس کی زندگی اس کے بعد نیک کاموں میں صرف ہوگی۔ البتہ توبہ کر لینے کے بعد بھی آدمی کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ خدا آخرت میں اس پر عذاب نہیں کرے گا۔ یہ امید رکھنی تو چاہیے، مگر اس کے ساتھ ہی برابر کا خوف بھی رکھنا چاہیے۔ آخر میں ہم کچھ روایتیں پیش کر رہے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے، فروع کافی کتاب الحدود صفحہ نمبر 199، کہ اگر کوئی شخص 2 بار سنگسار ہونے کا مستحق ہوتا ہے تو یقیناً وہ لواط کرنے والا شخص ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 49۔ آسمانی شریعتیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ لواط کے خلاف سختی سے کام لینا چاہیے۔ ایک طرف تو لواط کی وجہ سے نسل انسانی کا سلسلہ ختم ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، تو دوسری طرف معاشرہ طرح طرح کی جسمانی بیماریوں، روحانی و اخلاقی خرابیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ لڑکی کی مردانگی کی صفت ختم ہو جاتی ہے اور وہ معاشرے کے اہم کام مردانہ وار طریقے سے انجام نہیں دے سکتا۔ اس طرح بھی معاشرہ نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے لازمی ہے کہ مرد اور عورت شادی کر کے نہ صرف اپنے جنسی جذبات کی تسکین کریں بلکہ انسانی نسل کے بقا کا انتظام بھی صحیح روش پر کریں اور اس سلسلے کو کمزور نہ ہونے دیں۔ توبہ کرنے والے کو آگ نہیں جلا سکی۔ فروع کافی کتاب الحدود شرعی حد والے موضوع میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت موجود ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا، یا امیر المومنین، میں نے ایک لڑکے کے ساتھ لواط کر لیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے، یعنی مجھ پر شرعی حد جاری کر دیجیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھر چلے جاؤ، شاید تم کو شک ہوا ہے۔ اگلے دن وہ پھر آ گیا، اس نے پھر اقرار کیا اور حد جاری کرنے پر اصرار کیا۔ حضرت نے دوسری دفعہ بھی فرمایا کہ اپنے گھر چلے جاؤ، اس وقت تم ہوش میں نہیں ہو۔ وہ چلا گیا، لیکن تیسری مرتبہ پھر آ گیا اور اقرار کر کے شرعی حد جاری کرنے کا تقاضا کیا۔ آخرکار جب وہ چوتھی مرتبہ آیا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع کے لیے 3 طریقے بیان کیے ہیں، تم جس طریقوں کو چاہو اس کے مطابق تمہیں قتل کر دیا جائے، یا تو ہاتھ پاؤں باندھ کر اونچے پہاڑ پر سے پھینک دیا جائے، یا تجھے تلوار سے قتل کر دیا جائے، یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے۔ اس نے عرض کیا، یا علی، ان میں سے کون سا طریقہ زیادہ سخت ہے؟ امام نے فرمایا، آگ میں جلا دینا۔ اس نے کہا، میں نے اسی کو پسند کر لیا۔ پھر وہ شخص حضرت علی علیہ السلام کی اجازت سے کھڑا ہوا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہنے لگا کہ خدایا، مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، تو اس سے بخوبی واقف ہے، میں اپنے اس گناہ سے ڈر گیا اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع کے پاس آ کر میں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ مجھے گناہ سے پاک کر دے۔ اس نے مجھے 3 طریقے کی سزاؤں میں اختیار دے دیا، خداوندہ، میں نے ان سے سخت ترین سزا کو اختیار کر لیا ہے۔ اب تجھ سے چاہتا ہوں کہ اس سزا کو میرے گناہوں کا کفارہ قرار دے اور جہنم میں جو تو نے میرے لیے آگ بھڑکائی اس میں مجھے نہ جلانا۔ پھر وہ روتا ہوا اٹھا، اس گڑھے میں کود گیا جس میں ایندھن جلا کر آگ بھڑکا دی گئی تھی۔ وہ آگ میں بیٹھ گیا اور آگ نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اس کی حالت دیکھ کر گریہ فرمایا
دیگر تمام اصحاب بھی رو رہے تھے۔ پھر حضرت نے فرمایا اٹھ جا اے مرد کہ جس نے آسمان اور زمین کے فرشتوں کو رلا دیا، یقیناً خدا نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، اٹھ جا، البتہ اس گناہ کی طرف واپس نہ جانا جو تو نے کیا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ توبہ کرنے والا وہ مرد آگ کے شعلوں میں سے صحیح و سالم باہر نکل آیا اور توبہ کرنے والے کو آگ جلا نہیں سکی۔ ایک قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ مجتہدین کے درمیان مشہور ہے کہ اگر اقرار کے بعد شرعی حد جاری کرنے کے لیے گناہ گار آدمی پہنچ جائے اور قتل کیے جانے سے پہلے توبہ کر لے تو امام کو اختیار ہے کہ اس پر حد جاری کریں یا نہ کریں۔ اوپر والی حدیث سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس پر حد جاری نہیں ہونے دی، البتہ 4 گواہوں کی گواہی کے بعد توبہ کرنے کے حد پر عمل درآمد رک نہیں سکتا۔ لواطت کرنے والے کی ماں، بہن اور بیٹی کا حکم۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ اگر آدمی کسی لڑکے کے ساتھ اقلام کرتا ہے یعنی اس کے پاخانے کے مقام میں داخل کرے تو اسے اس لڑکے کی ماں، بہن اور بیٹی ہمیشہ کے لیے اس آدمی پر حرام ہو جاتی ہیں، یعنی کبھی وہ آدمی اس لڑکے کی ماں، بہن یا بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ صفحہ 50۔ قذف، پاک دامن مرد یا عورت پر تہمت زنا یا لواط۔ 12واں گناہ کبیرہ قذف ہے، یعنی مسلمان اور پاک دامن عورت یا مرد پر زنا یا لواط کی تہمت لگانا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا اور امام محمد تقی علیہ السلام سے جو احادیث اس موضوع پر وارد ہوئی ہیں ان میں صاف موجود ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن مجید میں اس گناہ پر عذاب کی بات کی ذکر بھی ہے۔ سورہ نور میں ارشاد ہے، سورہ نور 24 آیت 23 اور 24، یعنی بے شک جو لوگ پاک دامن، بے خبر اور ایماندار عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان پر بڑا سخت عذاب ہوگا اس دن جب ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کی کالستانیوں کی گواہی دیں گے، ان کو رد کر دیا جائے گا۔ یعنی جو لوگ پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں وہ ملعون ہیں، دنیا میں بھی وہ جب تک ہیں خدا کی لعنت کے مستحق ہیں اور آخرت میں بھی وہ خدا کی رحمت سے محروم رہیں گے اور طرح طرح کے عذاب جھیلیں گے۔ خدا کے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے ملعون اور خدا کا غضب کا نشانہ بننے والے لوگوں کو اپنے پاس نہ بھٹکنے دیں اور ان کی تہمت کو درست تسلیم نہ کریں۔ ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی شرعی حد عائد ہوتی ہے اور ان کی گواہی تہمت ثابت ہونے کے بعد پھر کبھی کسی بھی موضوع میں قبول نہیں ہوتی۔ جہنمی شخص کے اعضاء، امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، یعنی اعضاء و جوارح حقیقی مومن کے خلاف گواہی نہیں دیں گے بلکہ یہ تو صرف ایسے شخص کے خلاف گواہی دیں گے جس کو جہنم میں بہرحال جلنا ہو۔ زنا یا لواط کی تہمت لگانے والا شخص ایسا ہی ہے، یعنی چونکہ وہ جہنم میں داخل ہونے کا مستحق ہے اس لیے قرآن مجید کی نص کے مطابق اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ قذف کی سزا رد شہادت اور فسق۔ سورہ نور میں یہ بھی ارشاد ہوا ہے، سورہ نور آیت نمبر 4 میں، کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور پھر اپنے دعوے پر 4 گواہ پیش نہ کریں تو انہیں 80 کوڑے مارو، پھر آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو اور یاد رکھو کہ یہ لوگ خود بدکار ہیں۔ اس آیت شریف میں قذف لگانے یعنی زنا یا لواط کی تہمت لگانے والے کے لیے 3 حکم موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس پر شرعی حد لگائی جائے، دوسری بات یہ کہ اس کی گواہی آئندہ کبھی قبول نہ کی جائے اور تیسرا حکم یہ کہ ایسے شخص کو ہمیشہ کے لیے فاسق اور غیر معتبر سمجھا جائے۔ اسلامی معاشرے میں عفت و عزت کی حفاظت پر کافی زور دیا جاتا ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ تہمت لگانے والے کو سزا دی جائے۔ ظاہر ہے کہ قوم تہمتوں کا رواج بڑھ جائے گا تو پوری قوم اور ملت کا استقلال محفوظ نہیں رہ سکے گا، اور جب قوم اپنے افراد کا دفاع نہیں کر سکتی تو وطن کا دفاع بھی کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ ماخوذ از برہان قرآن، صفحہ 51۔ کتاب اسلام و صلح جہان میں لکھا ہے کہ نامناسب تہمتوں کی روک تھام کے لیے خود ایسی تہمت لگانے والوں کو شرعی لحاظ سے 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں جو مجموعی طور پر 4 عادل گواہ فراہم نہ کر سکیں، یہاں تک کہ 3 عادل گواہ بھی گواہی دے دیں اور چوتھا گواہ نہ ملے جس نے بدکاری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو تو ان تینوں کو 80 کوڑے لگ جاتے ہیں۔ البتہ اگر شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کے پاس گواہ موجود نہ ہوں
تو گھریلو فضا کو درست رکھنے کے لیے اس سے گواہوں کو طلب نہیں کیا جاتا، بس اسے 4 مرتبہ اپنی سچائی پر خدا کو گواہ بناتے ہوئے کہنا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی نے زنا کیا ہے، اور 5ویں بار یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر جھوٹا ہے تو خدا کی لعنت خود اس پر ہو۔ پھر عورت کو شرعی سزا دے دی جاتی ہے، البتہ خود عورت کو بھی اسی طرح کا حق دیا جاتا ہے کہ وہ 4 مرتبہ خدا کو گواہ بناتے ہوئے یہ کہے کہ اس کا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ عورت کو کہنا ہوتا ہے کہ اگر شوہر اس کا سچ بول رہا ہے تو خدا کا قہر و غضب اور لعنت خدا اس عورت پر ہو جائے، تو پھر وہ سزا سے بچ جاتی ہے۔ یہ احکام سورہ نوح کی آیت نمبر 6-7 سے ثابت ہے۔ یہ بات جان لینا چاہیے کہ تہمت ہو یا حقیقت، ہر لحاظ سے کسی پر زنا یا لواط کا حکم لگا دینا اس وقت تک حرام ہے جب تک آدمی خود اپنی آنکھوں سے ایسا ہوتے ہوئے اور شرمگاہ کو داخل ہوتے ہوئے نہ دیکھے۔ البتہ آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود قاضی کے سامنے اس وقت تک گواہی دینا حرام ہے جب تک اس کے علاوہ 3 عادل گواہوں نے، جبکہ وہ خود بھی عادل ہو، ایسا منظر نہ دیکھا ہو۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، 4 سے کم گواہوں کو فاسق قرار دیا جاتا ہے، اور زنا یا لواط کرنے والے شخص کے بجائے خود ان گواہوں کو سزا دے دی جاتی ہے، اور ایک کو 80 کوڑے لگ جاتے ہیں۔ زنا یا لواط کی تہمت لگانے والے مومن نہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قذف کرتا ہے، خداوند تعالیٰ اسے مومنین کی صف سے نکال دیتا ہے اور اس کو فاسق قرار دیتا ہے۔ فاسق بھی مومن کی ضد ہے، جس طرح کہ خود خدا فرماتا ہے کہ سورہ سجدہ 32 آیت 18 میں کہ آیا جو شخص مومن ہو ایسے شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ ہرگز نہیں، ایسے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے وسائل شیعہ کتاب الحدود میں کہ جو شخص پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت پر بدکاری کا الزام لگائے گا، خدا اس کے تمام نیک اعمال حبط کر لے گا، کوئی ثواب نہیں دے گا، اور قیامت کے دن اسے 70,000 فرشتے سامنے اور پیچھے سے اس وقت تک کوڑے مارتے رہیں گے جب تک اسے جہنم میں ڈال دینے کا حکم نہیں ملے گا۔ قذف کی حد سورہ نور 24 آیت نمبر 4 میں ہے کہ اس کے علاوہ بہت سی روایتوں اور تمام مجتہدوں کے فتووں سے بھی استفادہ ہوتا ہے کہ زنا یا لواط کا الزام لگانے والوں میں سے ہر ایک کو بشرط یہ کہ وہ 4 عادل گواہ بیک وقت نہ ہوں 80 کوڑے لگائے جائیں۔ البتہ اس کی چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، الزام لگانے والا شخص بالغ ہو اور عاقل ہو، پس اگر نابالغ بچہ یا دیوانہ آدمی اتنا بڑا الزام لگائے تو اسے 80 کوڑے نہیں لگائے جاتے بلکہ کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ ایک شرط یہ ہے کہ عاقل اور بالغ شخص نے سوچ سمجھ کر اپنے اختیار سے الزام لگایا ہو، پس اگر ثابت ہو جائے کہ بھول ہو گئی تھی یا محض مذاق میں ایسی بات کہی گئی تھی تو شرعی حد جاری نہیں ہوگی۔ نمبر 2، جس شخص پر زنا یا لواط کی تہمت لگائی گئی ہو اس میں 5 صفات دیکھی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بالغ ہو، دوسرا یہ کہ عاقل ہو، دیوانہ نہ ہو، تیسرا یہ کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، چوتھا یہ کہ وہ مسلمان ہو، کافر نہ ہو، پانچویں یہ کہ بظاہر پاک دامن ہو۔ پس اگر کوئی شخص متجاہر بالفسق ہو یعنی برے کام کھل کے کرتا ہو تو اس کے خلاف الزام لگانے سے الزام لگانے والے پر شرعی حد جاری نہیں ہوتی۔ صفحہ نمبر 52۔ الغرض جو شخص اس بات کو پسند نہ کرتا ہو کہ اس پر زنا یا لواط کی تہمت لگائی جائے تو اسے پاک دامن شمار کیا جائے گا۔ بہرحال ان 5 شرطوں میں سے کوئی شرط اگر ملزم میں موجود نہ ہو تو الزام لگانے پر شرعی حد نہیں لگائی جاتی۔ نمبر 3، تہمت صاف الفاظ میں زنا اور لواط کی ہو، بس اگر تہمت لگانے والا اشارے کنائے میں بات کرے اور جس شخص پر الزام لگا رہا ہے اسے لواط کرنے والے، اے لواط کرانے والے یا اے زنا کرنے والے جیسے الفاظ سے پکارے تو اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ ایسی صورت میں ملزم کو حق ہوتا ہے کہ وہ الزام لگانے والے شخص پر شرعی حد لگانے کا مطالبہ کرے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الزام مخاطب کے علاوہ کسی اور شخص پر ہوتا ہے، مثلا الزام لگانے والا کہے کہ تمہارا باپ لواط کرتا تھا یا زنا کرتا تھا، تو ایسی صورت میں الزام لگانے والے شخص کو سزا دلانے کا حق مخاطب کے باپ کو ہے، کیونکہ ملزم خود مخاطب کا باپ ہے، اسی طرح مخاطب کی بھی حد تک کی عزت ہو رہی ہے، اس لیے وہ شرعی حد 80 کوڑے کی سزا تو نہیں دلوا سکتا، لیکن تعزیر اس حد تک ڈانٹ یا مار کے آدمی آئندہ الزام نہ لگائے دلوا سکتا ہے
کہ شرعی حد سے کم ہوتی ہے، اس لیے اگر کوئی کہہ دے کہ حرام زادے یا اے زنا کے نطفے سے پیدا ہونے والے وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورت میں شرعی حد کے مطابق سزا دلوانے کا حق خود اس کو ہے جس پر زنا کی تہمت لگی ہے، اور وہ خود مخاطب کو تعزیر کا مطالبہ کرنے کا حق ہے۔ نمبر 4، الزام لگانے والا اپنے سمیت کل 4 عادل گواہ پیش نہ کر سکے جنہوں نے زنا یا لواط کرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ احترام حکم الہی اور حفظ و آبرو۔ زنا اور لواط کا جرم ثابت کرنے کے لیے 4 عادل گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ دیگر جرائم اور گناہ ثابت کرنے کے لیے صرف 2 عادل گواہ کافی ہیں۔ اس لیے ہے کہ زنا اور لواط جیسے اتنا بڑا الزام لگانے کی جرات ہی نہ کرے، اور صرف اس صورت میں جرات کرے جب 4 عادل گواہ موجود ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جس پر تہمت لگانے اور جسے رسوا کرنے کا ارادہ تھا وہ خود ہی توبہ کر لے اور آئندہ ایسا برا کام نہ کرے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ محض کسی بات سے ڈر کر گناہ نہیں کرتا کہ لوگ اسے دیکھ نہ لیں اور گواہی نہ دیں۔ ایک اور بات بھی ہے کہ زنا اور لواط کے موقع پر کیونکہ سزا قتل کی حد تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے گواہوں کی تعداد بھی زیادہ رکھی گئی ہے۔ دراصل زنا یا لواط 2 آدمیوں کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے 2 عادل گواہ فاعل کے لیے، 2 عادل گواہ مفعول کے لیے، اس طرح کل 4 عادل گواہ درکار ہوتے ہیں۔ نمبر 5، جس شخص پر الزام لگایا گیا ہو اسے اگر وہ اپنے الزام سے انکار کر دے تو الزام لگانے کی حد الزام لگانے والے پر جاری ہو جاتی ہے، بشرط یہ کہ خود ملزم ایسا چاہے۔ پس اگر ملزم الزام لگانے والے کو معاف کر دے تو اس پر الزام لگانے کی حد جاری نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ملزم تصدیق کرے اور اقرار کے تب بھی الزام لگانے کی سزا نہیں ملتی۔ بروز قیامت گناہ کی تلافی۔ ایک عورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی کنیز سے کہہ دیا تھا کہ اے زانیہ، یعنی زنا کرنے والی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے کبھی اس کو زنا کرتے دیکھا؟ اس نے کہا، جی نہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال میں سے اس کنیز کو صلہ مل جائے گا اور تلافی ہو جائے گی۔ وہ عورت واپس لوٹ کر اپنی کنیز کے پاس گئی، اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھمایا اور کہا، مجھے کوڑے مارو، لیکن کنیز نے انکار کیا تو اس عورت نے اسے آزاد کر دیا۔ پھر وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا ماجرا سنایا۔ وسائل شیعہ، کتاب الحدود، صفحہ نمبر 53۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے تمہارا یہ عمل تمہارے اس کہے کی تلافی بن جائے اور آخرت میں تمہیں کوئی عذاب یا نقصان نہ ہو۔ قذف سے توبہ۔ جو شخص کسی مسلمان کو زنا یا لواط کی نسبت دیتا ہو اسے جان لینا چاہیے کہ قذف یا تہمت لگانا ایسے گناہوں میں سے ہے جس کے 2 پہلو ہیں، ایک حق الناس اور ایک حق اللہ۔ جہاں تک حق الناس یا انسانی حقوق کا تعلق ہے، کیونکہ تہمت کے ذریعے ایک مسلمان کی آبرو پر زد آتی ہے، اس مسلمان کو حق ہے کہ وہ شرعی حاکم کے پاس لے کر جائے۔ بس اگر تہمت لگانے والا اقرار کر لے کہ اس نے تہمت لگائی ہے یا 2 عادل گواہی دیں کہ انہوں نے اسے تہمت لگاتے سنا ہے، تو حاکم شرعی اسے 80 کوڑے لگانے کا حکم دے دے گا۔ تہمت لگانے والے سنا ہے جو سنانے تہمت لگانے والا ہے تو حاکم شرعی اسے 80 کوڑے لگانے کا حکم دے دے گا۔ تہمت لگانے والے پر واجب ہے کہ وہ خود کو اس شخص کے حوالے کر دے جس پر اس نے تہمت لگائی تھی اور جو اسے سزا کے لیے قاضی کے پاس لے جانا چاہ رہا ہو۔ البتہ تہمت لگانے والے کو یہ حق ہے کہ وہ اس سے معاف کر دینے کا تقاضا کرے اور اسے راضی کرے۔ اگر وہ بخش دے تو زنا یا لواط کی تہمت لگانے والے کو شرعی سزا نہیں ملتی۔ اگر وہ بخش دے تو زنا یا لواط کی تہمت لگانے والے کو شرعی سزا نہیں ملتی، اور اگر وہ معاف نہ کرے اس وقت تک اس پر شرعی حد بھی جاری نہ ہو کہ تہمت لگایا جانے والا شخص مر جائے تو اسے سزا دلانے کا حق مرحوم کے وارثوں کو منتقل ہو جاتا ہے۔ اب تہمت لگانے والے شخص کا فرض ہو جاتا ہے کہ یا تو شرعی حاکم کے پاس جانے کے لیے وہ خود کو وارثوں کے حوالے کر دے یا ان سے معافی مانگ لے۔ اگر مرحوم کے وارث معاف کر دیں تو وہ سزا سے بچ جائے گا۔ سماع کہتے ہیں
کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو دوسرے شخص کو زنا کی تہمت دیتا ہو، لیکن تہمت لگایا جانے والا شخص اسے معاف کر دیتا ہو، لیکن بعد میں معاف کر دینے پر اسے پشیمانی ہوتی ہو کہ کاش میں اسے معاف نہ کرتا اور سزا دلاتا، تو آیا اسے سزا دلانے کا حق ہے؟ امام فرمایا کہ معاف کر دی جانے کے بعد پھر اسے کوئی سزا نہیں مل سکتی۔ سماع کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص کہے اے زنا کرنے والی کے بیٹے، لیکن وہ اسے معاف کر دے اور معاملہ خدا پہ چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا اگر اس کی ماں زندہ ہے تو اس بیٹے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ خود معاف کرے، معاف کر دینا اس کی ماں کا حق ہے اور جب چاہے وہ اپنا یہ حق استعمال کرے۔ پھر امام نے فرمایا اگر اس کی ماں مر چکی ہو تو پھر ماں کا حق اس کو حاصل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے لیے معاف کر دینا جائز ہے۔ وسائل شیعہ کتاب الحدود ابواب القذف باب 30۔ تہمت لگانے والے شخص پر واجب ہے کہ شرعی سزا پا لینے یا تہمت لگائے جانے والے شخص کی جانب سے معافی حاصل کرنے کے بعد شرعی حاکم اور دیگر مسلمانوں کے سامنے اپنی تہمت کا ازالہ کرے اور اقرار کرے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ مثلا وہ کہے کہ میں نے فلاں شخص کو زنا کی جو تہمت دی تھی وہ جھوٹ تھی۔ اس حد تک اسے اپنی تہمت کی تردید کرنی ہوگی کہ وہ تمام لوگ باخبر ہو جائیں جنہوں نے وہ تہمت سنی تھی۔ ابن سنان سے یہ صحیح روایت مروی ہے کہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا ایک تہمت لگانے والے شخص پر تہمت کی شرعی حد جاری ہو چکی ہو پھر وہ توبہ کرے تو کیا آئندہ اس کی گواہی قبول ہوگی؟ اگر وہ توبہ کرے اور اس کی توبہ یہ ہے کہ جو کہا تھا وہ اپنے الفاظ واپس لے لے اور امام کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو جھوٹا قرار دے، اگر وہ ایسا کرے تو اس کے بعد امام کا فرض ہوگا کہ وہ اس کی گواہی قبول کرے اور اسے عادل جانے۔ صفحہ نمبر 54۔ کتاب تہذیب اور کتاب کافی میں اس مضمون کی کچھ اور روایات نقل ہوئی ہیں۔ اگر واقعی اس نے زنا یا لواط کی نسبت جھوٹی دی تھی تو اپنی تہمت کو جھٹلانا ظاہر ہے سچ ہے۔ اگر اس نے واقعی اپنی آنکھ سے زنا یا لواط کرتے دیکھا تھا اور کل 4 عادل گواہ فراہم نہ ہو سکنے کی وجہ سے اس پر تہمت کی شرعی جاری ہوئی ہو یا اسے معافی مانگنی پڑی ہو تب بھی اسے اپنی بات کو جھٹلانا پڑے گا۔ اب وہ قصد کرے گا کہ اسلامی شریعت کی روح سے زنا یا لواط ثابت نہیں ہے، اس لیے شرعی لحاظ سے وہ جھوٹا قرار پاتا ہے اگرچہ حقیقت میں وہ سچا ہو، بس اپنے آپ کو جھٹلانا آیت کی روح سے صحیح ہے۔ بس اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو خدا کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ سورہ نور 24 آیت 13۔ کتاب نہایہ میں شیخ نے فرمایا ہے کہ تہمت لگانے والے کی توبہ یہ ہے کہ وہ اس جگہ حاضر ہو جہاں اس نے تہمت لگائی تھی اور وہاں مسلمانوں کے مجمع میں اپنی تہمت کو جھٹلائے تاکہ جن لوگوں نے وہ تہمت سنی ہو وہ اس کے جھوٹے ہونے کو بھی سن لیں اور اس طرح سے جس مسلمان پہ الزام لگایا گیا تھا اس سے لوگوں کی بدگمانی ختم ہو جائے۔ جہاں تک حق اللہ خدا کے حق کا تعلق ہے، خدا نے قرآن مجید میں زنا یا لواط کی تہمت لگانے کو حرام قرار دیا ہے اور شدت سے منع فرمایا۔ بس تہمت لگانے والا شخص حکم خدا کی مخالفت کرنے والا ہے، اسی لیے وہ دنیاوی سزا کے علاوہ آخرت کے عذاب کا بھی مستحق ہے۔ البتہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو خدا بڑا غفور و رحیم ہے۔ ہاں مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کی تو بے شک خدا بڑا بخشنے والا ہے۔ یہاں اصلاح کے مراد یہ کہ آدمی کی توبہ برقرار رہے اور اس کے کردار میں نیکی اور خیر کے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ سورہ نور 24 آیت 5۔ کتاب مبسوط میں شیخ فرماتے ہیں کہ توبہ کے بعد آدمی سے نیک اعمال ہی دیکھے جانے چاہیے۔ اصلاح سے ممکن ہے کہ مرادوں کے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ تہمت لگانے والا شخص تہمت لگائے جانے والے شخص کے ساتھ صلح کرے، یعنی یا تو اس سے معافی حاصل کرے یا پھر شرعی حد کے لیے خود کو اس کے حوالے کر دے، نیز اپنی تہمت کو جھٹلائے۔ یہ سب کرنے کے بعد وہ فاسق و کاذب نہیں رہتا، اس کی گواہی قبول ہو سکتی ہے اور وہ شرعی لحاظ سے عادل بن جاتا ہے۔ قذف اور دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری۔ تہمت سننے والے پر کچھ چیزیں واجب ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں۔ اگر کوئی مسلمان سنے کہ ایک شخص کسی دوسرے مسلمان کو زنا یا لواط کی نسبت دے رہا ہے تو وہ اس پر حرام ہے کہ وہ اس کی بات سنے اور درست مان لے۔ ایسی نامناسب نسبت کو درست ماننا بھی حرام ہے اور جس مسلمان پر یہ تہمت لگائی گئی ہو اس سے بدگمان ہونا اور اسے برا سمجھنا بھی حرام ہے۔ یہ بھی حرام ہے کہ ایسی سنی سنائی باتوں کو دوسروں تک پہنچائے۔
जब तक 4 आदिल गवाह ऐसा करते ना देख लें और शरई काजी के पास गवाही ना दे दें, ये निस्बत देना हराम है, अगरचे अपनी आंखों से देखा हो या उसे तोहमत लगाने वाले की बात पर यकीन आ गया हो। जाहिर है कि अगर सुनने वाला आदमी दूसरों को भी बताएगा तो तोहमत लगाया जाने वाला शख्स बात फैल जाने की वजह से बेआबरू और बदनाम हो जाएगा, और जो इस्लाम को मंजूर नहीं है। तोहमत सुनने वाले पर वाजिब है कि वो तोहमत लगाने वाले शख्स को तोहमत लगाने से मना करे और उसे डांटे, इसलिए कि जब तक 4 आदिल गवाह उसे फराहम ना हो जाएं, वो झूठा और फासिक ही शुमार होगा। आदमी पर वाजिब है कि 4 आदिल गवाह की अदम मौजूदगी की वजह से अगरचे बात हकीकत भी हो तब भी उसे तोहमत ही समझे और ऐसी निस्बत देने वाले शख्स को झूठा और फासिक करार दे। वाजिब है कि ऐसे आदमी की गवाही कबूल ना की जाए मगर ये कि वो मज़कूरा तरीके से तौबा और इस्लाह कर ले और अपनी तोहमत झुटला दे। आदमी को तोहमत लगाने वाले शख्स से कहना चाहिए कि ये बहुत बड़ा बोहतान है और हम तुम्हारी बात को शरन दुरुस्त नहीं मान सकते। सफ़ा नंबर 55। सूरह नूर 24 आयत नंबर 11 से 19, यानी और जब तुम लोगों ने उसको सुना तो उसी वक्त ईमानदार मर्दों और ईमानदार औरतों ने अपने लोगों पर भलाई का गुमान क्यों नहीं किया और ये क्यों ना बोल उठे कि ये तो खुला हुआ बोहतान है। और जिन लोगों ने तोहमत लगाई थी अपने दावे के सबूत में 4 गवाह क्यों ना पेश किए। फिर जब उन लोगों ने गवाह ना पेश किए तो खुदा के नज़दीक यही लोग झूठे हैं। अगर तुम लोगों पर दुनिया और आखिरत में खुदा को फजलो करम और उसकी रहमत ना होती तो जिस बात का तुम लोगों ने चर्चा किया था उसकी वजह से तुम पर कोई बड़ा सख्त अजाब आन पहुंचता कि तुम अपनी जबानों से उसको एक दूसरे से बयान करने लगे और अपने मुंह से ऐसी बात कहते थे जिसका तुम्हें इल्म यकीन न था। और लुत्फ तो ये है कि तुमने उसको एक आसान बात समझी थी, हालांकि वो खुदा के नज़दीक बड़ी सख्त बात थी। जब तुमने ऐसी बात सुनी थी तो तुमने लोगों से ये क्यों ना कह दिया कि हमको ऐसी बात मुंह से निकालनी मुनासिब नहीं थी। सुभान अल्लाह, ये बड़े भारी बोतान है। खुदा तुम्हारी नसीहत करता है कि अगर तुम सच्चे ईमानदार हो तो खबरदार फिर कभी ऐसा ना करना। और खुदा तुमसे अपने अहकाम साफ साफ बयान करता है। खुदा तो बड़ा वाकिफ कार हकीम है। जो लोग ये चाहते हैं कि ईमानदारों में बदकारी का चर्चा फैल जाए, बेशक उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। और खुदा असल हाल को खूब जानता है और तुम लोग नहीं जानते। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स किसी मोमिन के बारे में ऐसी गलत बात करे जिसको उसकी आंखों ने ना देखा हो और ना कानों ने सुना हो, तो ऐसे लोगों में से है जिनके बारे में खुदावंद ताला ने इरशाद फरमाया है कि सूरह नूर 24 आयत नंबर 19 के, यानी जो लोग चाहते हैं कि मोमिनीन के दरमियान बदकारी फैले और बदकारी की तोहमत फैलाते हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। खुदा मसलहत को बेहतर जानता है और तुम लोग नहीं जानते। खलासे ये कि अपनी आंखों से देखे बगैर जिना या लवात की निस्बत लगाना हराम है, बल्कि अपनी आंखों से देख भी ले तो जब तक कुल 4 आदिल गवाहों ने ना देखा हो उसे बयान करना हराम है। अलबत्ता अगर जिना की तोहमत बीवी पर शौहर लगाए तो उसका हुक्म गुजार चुके हैं कि 4 गुनाहों की जरूरत नहीं होती, बल्कि काजी के सामने वो शरई तरीके से कहते हैं कि अगर वो झूठा है तो उस पर खुदा की लानत हो, तो उसकी बात मान ली जाती है। इस हुक्म को लान कहते हैं। और जैसा कि पहले जिक्र हुआ है, तोहमत लगाए जाने वाले शख्स की 5 शर्तें हैं। अगर वो 5 शर्तें ना पाई जाएं तो 2 आदल आदमियों की गवाही पर उसे तोहमत लगाने की सजा, यानी 80 कोड़े की सजा मिल जाएगी। लेकिन ये कोड़े जना और शराब पीने के जुर्म में लगाए जाने वाले कोड़ों से हल्के लगेंगे और तोहमत लगाने वाले शख्स को जिना करने या शराब पीने वाले शख्स की तरह बरहना पीठ पर नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि कोड़े लगते वक्त कमीज उसके पीठ पर मौजूद होगी। अगर कज़फ की शराइत मौजूद ना हो, अगर तोहमत लगाए जाने वाले शख्स में कज़फ की मज़कूरा 5 शर्तें ना हो, तब भी जिना या लिवात की निस्बत से देना हराम है। बाज़ मौकों पर ऐसे शख्स को ताज़ीर यानी डांट फटकार भी की जाती है। अलबत्ता अगर कोई आदमी किसी मुसलमान को हरामज़ादा कह दे तो इस पर तोहमत की शरई हद लगाई नहीं जाती, इसलिए कि हरामज़ादा कहने से ये बात साबित नहीं होती कि वो जिना से पैदा हुआ है, बल्कि ये भी इम्कान रहता है कि हरामज़ादा कहने से ये मुराद हो कि उसका नुत्फ़ा ऐसी हालत में करार पाता था जब उसकी माँ हैज़ के आलम में थी। इस सूरत में भी उसके बाप के लिए हराम होता है कि वो जमा करे। इस तरह अगर कोई किसी को खबीस या बदकिरदार कहे तो भी उससे जिना या रवात की तोहमत साबित नहीं होती।
البتہ بے عزتی کرنے کے جرم میں اس کو تعزیر اور تنبیہ دلانے کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک مسلمان آدمی کسی غیر مسلم شخص کو زنا یا لواط کی نسبت دے تو بھی قذف کی حد 80 کوڑے والی سزا اس پر جاری تو نہیں، البتہ پھر بھی ایسی نسبت حتیٰ کافر کو بھی دینا حرام ہے۔ نہ کھلے الفاظ میں ایسی نسبت دینا جائز ہے، نہ اشارے کنائے میں۔ ہاں البتہ اگر شرعاً ثابت ہو جائے کہ اس نے اپنے مذہب کی روح سے بھی زنا کیا اور تب ایسی نسبت لگائی جا سکتی ہے۔ کفار کو زنا کی نسبت